وہ سگریٹ کا ایک کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے بولی، جیک اور میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں۔ وہ حادثہ شادی کے 3 ماہ بعد ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک پارٹی میں مدعو تھے۔ جیک نے پارٹی میں حد سے زیادہ شراب پی لی۔ میں نشے کی حالت میں اسے کبھی کار چلانے نہیں دیتی تھی۔ جب ہم وہاں سے چلے تو میں نے خود کار چلانے پر اصرار کیا۔ اس نے ضد کی کہ نہیں، میں چلاؤں گا۔ ہم دیر تک الجھتے رہے۔ آخر میں اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم پہاڑی سڑک پر جا رہے تھے۔ کار چلی تو جیک کو نیند آ گئی۔ آدھا فاصلہ طے کر کے مجھے راستے میں ایک کار کھڑی نظر آئی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ ہمارے ایک دوست کی تھی جو خود بھی پارٹی میں گیا تھا۔ میں نے کار ایک طرف روکی اور اتر کر اس سے معلوم کیا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ کیا کار میں کوئی نقص تو نہیں ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ اتفاق سے میں نے جہاں کار روکی تھی وہ سڑک کا ڈھلوان حصہ تھا۔ میں ابھی اس سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ میں نے اپنی کار کو سرکتے دیکھا۔ وہ پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے پارکنگ بریک ٹھیک سے نہیں لگایا تھا۔ اس نے اپنا سگریٹ برآمدے سے باہر لان میں اچھال دیا۔ جیک اس وقت بھی کار میں سو رہا تھا۔ میں چیختی ہوئی کار کی طرف بھاگی، مگر اتنی ہی دیر میں وہ دور نکل گئی تھی اور بہت تیزی سے نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ میں اس لمحے کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کار ایک چٹان سے ٹکرا گئی۔ زور کا دھماکہ ہوا، کار الٹ گئی اور پھر جب ہم نے بے ہوش جیک کو بمشکل الٹی ہوئی کار سے نکالا تو وہ اپاہج ہو چکا تھا۔ اگر میں نے پارکنگ بریک ٹھیک سے لگائے ہوتے تو یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا۔ پھر بھی یہ ایک حادثہ ہی تھا۔ ایسے حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی ہو سکتا تھا، میں نے کہا۔ مگر جیک کا یہ خیال نہیں، گلڈا نے جواب دیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سراسر میری غلطی تھی۔ خود میرا اپنا ضمیر بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں کبھی اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ لیکن کیا تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ گلڈا میرا سوال سن کر چونک سی گئی ہے۔ محبت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس کے ساتھ رہتے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، اور جیک ایسا آدمی نہیں کہ کوئی خوشی سے اس کے ساتھ رہنا قبول کر سکے۔ وہ بے حد شراب پیتا ہے، بات بات میں غصہ کرتا ہے، بگڑتا ڈانٹتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے عمر میں 23 سال بڑا ہے۔ اس کے خیالات، اس کا مزاج، اس کی عادات سب مجھ سے مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ مگر میں نے اس سے شادی کی ہے اور اس لیے وہ جیسا کچھ بھی ہے مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ میری ہی وجہ سے وہ اپاہج ہوا ہے اور زندگی بھر کے لیے بیکار ہو گیا ہے۔ میں پھر کہوں گا کہ وہ محض ایک حادثہ تھا۔ تم اپنے آپ کو اس کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ تو پھر تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر تم چاہو تو اسے چھوڑ سکتی ہو اور تم پر کوئی قانونی یا اخلاقی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بہرحال مسٹر ریگن، میں بہت پریشان ہوں۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس نے میرے ذہن میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی ہے۔ میں تم سے صرف اس کے لیے معافی مانگنے آئی تھی۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب چلوں گی۔ گلڈا اچانک کھڑی ہو گئی، برآمدے کی سیڑھیوں تک آئی، پھر رک کر بولی، میں نے اپنی ملازمہ ماریا سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی تک تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے اور تم یہاں تنہا رہتے ہو۔ مجھے ابھی تک کوئی ایسی عورت نہیں ملی جسے میں اپنی زندگی کا شریک بنا سکوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا معیار کچھ زیادہ بلند ہے؟ معیار کی بات نہیں، شادی زندگی بھر کا سودا ہوتا ہے، اور یہ سودا کرتے ہوئے انسان جتنا محتاط رہے اچھا ہے۔ میں نے جیک سے اس لیے شادی کی تھی کہ مجھے ایک سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ حقیقت میں نے اس سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ اس سے ملنے سے پہلے میں اتنی بڑی دنیا میں بالکل تنہا اور بے سہارا تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اب سوچتی ہوں کہ میرے پاس کچھ نہ ہوتا، صرف میری آزادی ہوتی تو پھر بھی کتنا اچھا ہوتا۔ تم اب بھی اپنی آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ نہیں، اب یہ مشکل ہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میرا ضمیر کبھی مجھے پریشان نہیں کرتا، مگر پھر بھی میں تمہارے احساس کو سمجھ سکتا ہوں۔ شاید مجھے اس وقت بھی اتنی رات گئے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں تمہیں اپنے حالات… میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گلڈا، میں نے جیسے سرگوشیوں میں کہا۔ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا۔ وہ سر سے پیر تک کانپ رہی تھی۔ گلڈا، میں نے پھر کہا، میں تمہارے لیے پاگل ہو رہا ہوں۔ اوہ ڈارلنگ، میں جانتی ہوں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ مجھے اپنے آپ اپنی اس کمزوری پر شرم آتی ہے، مگر جس لمحے میں نے تمہیں دیکھا اسی لمحے سے اسے اور کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا۔ گلڈا متواتر 3 دن آتی رہی
مگر ہماری محبت گھبرائی ہوئی اور ادھوری تھی۔ جذبات کا پہلا طوفان اترنے کے بعد میں نے محسوس کیا ہماری محبت مسرت سے محروم اور تشنہ سی ہے۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کوئی اسے آتے یا جاتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ وہ سہمی ہوئی تھی کہ اس کے شوہر کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس سے بے وفائی کر رہی ہے۔ وہ بات بات پر چونک پڑتی تھی۔ کسی بھی دن وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹھہری تھی۔ اتنے کم وقت میں ٹھیک سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، مگر اس کے باوجود میرے لیے اس کی محبت کی اہمیت جذباتیت سے کہیں زیادہ تھی، اور میں اس بات سے پریشان تھا کہ ڈیلانی گلڈا کے اعصاب پر اتنا مسلط رہتا ہے۔ وہ زیادہ تر اس کے بارے میں باتیں کرتی تھی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ وہ اسے نہ صرف اپنی زندگی سے بلکہ اپنے ذہن سے بھی نکال پھینکے، کیونکہ میں خلوص دل سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ تیسری رات کو گلڈا نے کہا، مجھے برابر یہی خیال آتا رہتا ہے کہ کہیں اسے کسی بات کی ضرورت نہ ہو۔ اسے کبھی کبھی رات میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے وہ اس وقت مجھے پکار رہا ہو۔ خدا کے لیے گلڈا، اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں رفتہ رفتہ اپنا ضبط کھوتا جا رہا تھا۔ آخر تم اسے سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی؟ اس سے کیوں نہیں کہہ دیتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اسے برباد کرنے کی ذمہ دار ہوں۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ کیا اب بھی تمہیں شک ہے؟ ہاں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمام دن مجھے تمہارا خیال ستاتا رہتا ہے۔ مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ مر جائے تب، اور صرف تب ہی میں تمہارے ساتھ مستقل طور پر رہ سکتی ہوں۔ جب تک وہ زندہ ہے میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ہر طرح صحت مند ہے، وہ ابھی کیوں مرے گا؟ گلڈا مجھ سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر پھیلی ہوئی چاندنی کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہاں آنے سے پہلے ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد یہی کہا تھا کہ وہ اپنی عمر کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے اور بڑی آسانی سے آئندہ 30 سال یا اس سے زیادہ مدت زندہ رہ سکتا ہے۔ تب پھر اس کی موت کی آرزو کرتے رہنے سے کیا فائدہ؟ میں نے جواب دیا، ہم 30 سال تک تو انتظار نہیں کر سکتے۔ تمہیں اس سے لازمی طلاق کے لیے کہنا پڑے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، گلڈا نے کہا۔ آخر میں تمہیں کتنی مرتبہ بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں کہ میں اس کی زندگی میں اسے نہیں چھوڑ سکتی؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی دیکھ بھال کے لیے نرسوں کی پوری فوج رکھ سکتا ہے۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں اس کے پاس کتنی دولت ہوگی؟ مجھے معلوم نہیں، شاید 1.5-2 لاکھ ڈالر یا اس سے بھی زیادہ۔ پھر بتاؤ، کیا وہ اپنے لیے نرس نہیں رکھ سکتا؟ میں بولا، تم کوئی احساس ذمہ داری اپنے پر نہ لو اور اس سے طلاق لے لو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کی تمام دولت تمہیں بھی مل سکتی ہے۔ دولت کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ اتنا روپیہ تمہیں مل جائے تو تم کیا کچھ کر سکتے ہو، گلڈا نے کہا۔ میں واقعی سوچنے لگا کہ اتنی دولت میرے کس قدر کام آ سکتی ہے۔ میرے پاس اتنا سرمایہ ہو تو میں اسے اپنے کاروبار میں لگا کر 1 سال میں دگنا کر سکتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، لاس اینجلس میں ایک شاندار دکان کھول کر پورے ضلع کی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سپلائی اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں، اور تم اس طرح ترقی کرتے ہوئے کتنی مسرت محسوس کرو گے۔ وہ بولی۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ لیکن یہ شیخ چلی کیسے خواب دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ابھی نہیں مر رہا ہے۔ تم اس وقت تک اس کی دولت کی وارث نہیں بن سکتی جب تک خود بڑھاپے کی سرحد میں داخل نہ ہو جاؤ، اور اس وقت یہ تمام دولت تمہارے لیے بالکل بے مصرف ہوگی۔ تم اس سے زندگی کا کوئی لطف نہیں اٹھا سکتی۔ پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس سے طلاق لے لو۔ دولت قسمت میں ہوگی تو پھر بھی مل جائے گی۔ نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی، گلڈا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ کہ آئندہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں اس سے جدائی کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھو گلڈا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر عمل بھی کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں اتنی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے جلدی سے کہا، آج اس بات کو یہیں ختم کر دو، ہم اس پر کل رات بات کریں گے۔ اب کوئی ایسی رات نہیں آئے گی، گلڈا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ میں کل رات نہیں آؤں گی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر اس نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ نہیں ٹیری، میرے لیے اس فیصلے کو اور مشکل مت بناؤ۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا، مگر اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ اس کی کم از کم سزا ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس سلسلے کو ختم کرنا ہی پڑے گا۔ میں اب جا رہی ہوں اور ہم آئندہ ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے سے نکل گئی۔ میں وہیں اپنی جگہ بت بنا کھڑا ہوا اسے کار میں بیٹھ کر جاتے دیکھتا رہا۔
میں اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ حقیقتاً اس کا وہ مطلب نہیں جو وہ کہہ رہی تھی، اور یہ کہ کل رات وہ پھر میرے پاس آئے گی، ضرور آئے گی۔ لیکن وہ نہیں آئی۔ اس سے اگلی رات میں برآمدے میں کرسی پر بیٹھا آدھی رات تک انتظار کرتا رہا، مگر اب کوئی میرے دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، شاید کبھی نہیں آئے گی، اور یہ خیال ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ دوسرے دن جمعہ تھا، یعنی وہ دن جب کہ وہ عام طور پر شاپنگ کے لیے گرین کیمپ جاتی تھی۔ میں بھی اپنا ٹرک لے کر وہیں پہنچ گیا۔ انتظار کرتا رہا مگر وہ نہیں آئی۔ آخر دن کے 12 بجے مجھے یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑی کہ وہ آج گرین کیمپ میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے ٹرک سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ مایوس اور دل شکستہ واپس ٹرک میں بیٹھنے جا رہا تھا کہ میں نے شیرف جیفرسن کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے ساتھ ایک اور نوجوان آدمی بھی تھا جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اتنے قریب آ گئے تھے کہ اب میں چھپنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے ہاتھ ملا کر جیفرسن کو خوش آمدید کہا۔ میں تمہیں مسٹر لاسن سے ملانا چاہتا ہوں۔ جیفرسن نے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ اور مسٹر لاسن، یہ ٹیری ریگن ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا رہا تھا۔ لاسن نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ وہ کسی ایسے نوجوان کی طرح معلوم ہو رہا تھا جو حال ہی میں کالج سے ڈگری لے کر نکلا ہو۔ مسٹر ریگن، لاسن نے کہا، مجھے مسٹر جیفرسن سے معلوم ہوا ہے کہ تم اس علاقے میں ریڈیو اور ٹی وی سیٹ فروخت کرتے ہو۔ ہاں، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اچھا بھائی، تم دونوں باتیں کرو، جیفرسن نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈاکٹر ملاڈ سے کھیلنے کا وعدہ کیا ہے، چنانچہ میں چلا۔ اس نے لاسن سے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور چلا گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ جلدی میں ہو، لاسن نے اس کے جانے کے بعد کہا، اس لیے مختصر بات کروں گا۔ میں نیشنل انشورنس کمپنی کا ایجنٹ ہوں اور ٹی وی کی انشورنس کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنے گاہکوں کی ایک فہرست دے سکو تو پھر میں ذرا ان سے اپنا کاروبار بھی کرنے کی کوشش کروں۔ اس طرح میرا بہت سا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ میں اس فہرست کے بدلے تمہیں اپنے کمیشن کا 1/4 حصہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس وقت بزنس کی باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر اب اتنا احمق بھی نہیں ہوں کہ جہاں فائدے کی بات ہو اسے بلا وجہ چھوڑ دوں۔ تم کس قسم کی انشورنس کرتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ عام نوعیت کی، ٹی وی کے پارٹس خراب ہوں، مرمت اور سروس کی ضرورت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ہماری کمپنی ان سب کی ذمہ داری لیتی ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے گاہکوں کے نام اور پتے دے دو۔ اچھی بات ہے، میں نے جواب دیا۔ نام اور پتوں کی نوٹ بک یہیں میرے پاس ٹرک میں موجود ہے۔ میں تمہیں دیے دیتا ہوں، تم نقل کر لو، اور جب نوٹ بک فارغ ہو جائے تو اسے شیرف جیفرسن کو دے دینا، میں ان سے لے لوں گا۔ لاسن نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا۔ میں نے ٹرک کے خانے سے نوٹ بک نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نیشنل فیڈیلٹی والے ٹی وی کی انشورنس بھی کرتے ہیں۔ ہم ہر قسم کی انشورنس کرتے ہیں، لاسن نے جواب دیا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے بازار جا کر ڈیلانی کے ٹی وی سیٹ کے لیے مختلف پارٹس خریدے اور سپہر تک فرصت پا کر گھر چل دیا۔ میں 2 وجوہات سے ڈیلانی کا سیٹ ضرور بنانا چاہتا تھا۔ اول تو یہ کہ اس نوعیت کے اتنے بڑے اور سپر سیٹ کا آرڈر مجھے ابھی تک نہیں ملا تھا، اور میں خود اس طرح اپنی صلاحیتوں کا امتحان بھی کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب گلڈا مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گی۔ میں اس سیٹ کے بہانے ڈیلانی کے گھر آمد و رفت برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے سیٹ بنانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے سیٹ پر کام کرتا جا رہا تھا، مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ میرے اور گلڈا کے درمیان ڈیلانی ایک سنگین دیوار کی طرح حائل ہے۔ اس کے دوسرے دن میں ٹی وی کیبنٹ کے لیے لکڑیاں خریدنے لاس اینجلس گیا۔ میں نے لکڑی خریدی اور لکڑی والے کو اپنی ضرورت کے مطابق اس سے مختلف پیمائش کے ٹکڑے کاٹنے کے لیے کہا۔ اس نے 1 گھنٹے میں دینے کا وعدہ کیا۔ 1 گھنٹہ گزارنے کی خاطر میں ادھر ادھر بازاروں میں گھومنے پھرنے چلا گیا۔ ایک جوہری کی دکان میں نے چاندی کا بنا ہوا نیلے رنگ کا ایک خوشنما پاؤڈر کمپیکٹ دیکھا۔ اس کا نیلا رنگ بالکل گلڈا کی آنکھوں کی طرح تھا۔ میں نے اسے خرید لیا اور دکاندار سے کمپیکٹ کے ڈھکنے پر اندر کی جانب گلڈا کا نام کندہ کرایا، پھر لکڑی لیتا ہوا اپنے کیبن واپس آ گیا۔ آتے ہی میں نے ڈیلانی کے گھر فون کیا۔ یس، ہیلو، کیا تم کل رات لاس اینجلس میں میرے ساتھ ڈنر میں شریک ہو سکتی ہو؟ میں نے کہا، میں 11 بجے تمہیں گھر سے لے لوں گا۔ مجھے افسوس ہے۔ کچھ توقف کے بعد گلڈا نے جواب دیا، آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ اور یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ شاید اس وقت ڈیلانی کمرے میں موجود ہوگا، مگر بہرحال اس نے اپنا جواب مجھ تک پہنچا دیا تھا، اس لیے مجھے دوسری بار فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
دوسرے دن رات کے 11 بجے میں اپنے ٹرک کے ساتھ ڈیلانی کے گھر کے سامنے سڑک پر موجود تھا۔ 11 بج کر 3-4 منٹ پر وہ گیٹ سے باہر آئی۔ اتنے دن بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر میرے جذبات میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے ٹرک کا دروازہ کھولا اور گلڈا سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہیلو ٹیری، اس نے کہا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ پرے کھسک گئی۔ نہیں ٹیری، اس نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ میں اتنے دن تم سے دور رہا ہوں اور میں نے بھی یہ دن سکون سے نہیں گزارے ہیں، اس نے جواب دیا، مگر میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ اب گزشتہ بے تکلفی کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اس کے بغیر مجھ سے نہیں مل سکتے تو بہتر ہے کہ میں ابھی واپس چلی جاؤں۔ اب ہم ایک دوسرے کے صرف دوست رہ سکتے ہیں۔ صرف دوست؟ ان تمام سہانی ملاقاتوں کے بعد؟ ٹھیک ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے، میں اب حد سے زیادہ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں ایک دوست کی طرح تو تم سے مل سکتی ہوں، مگر اوکے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ کیا تمہیں واقعی میرے نہ ملنے سے بہت تکلیف پہنچی ہے؟ اس نے پوچھا۔ اب ان باتوں کو جانے دو، میں نے کہہ دیا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، میں نے کچھ خفگی سے جواب دیا اور ٹرک اسٹارٹ کر دیا۔ لاس اینجلس کا فاصلہ یہاں سے 80 میل تھا۔ سڑک بہت عمدہ اور کشادہ تھی، مگر اس کے باوجود وہاں پہنچنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور اس پورے وقفے میں ہم دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ شروع میں گلڈا نے کوشش بھی کی، مگر یہ دیکھ کر کہ اس طرح کی لایانی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں، خاموش ہو گئی۔ وہ اٹالین ریسٹورینٹ جس کا میں نے اس موقع کے لیے انتخاب کیا تھا، ہرموسا بیچ پر شہر سے باہر واقع تھا۔ میں نے ٹرک پارکنگ لاٹ پر کھڑا کیا اور ہم دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان میزوں کی جانب بڑھ گئے جو درختوں کے سائے میں سمندر کے کنارے ڈال دی گئی تھیں۔ ہم نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا اور بہترین قسم کی شیمپین کے 1-2 گلاس بھی پیے۔ میں برابر اس کی طرف دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ چمک تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا جو میں نے گزشتہ ملاقاتوں میں دیکھی تھی، مگر بیکار۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی مکان کی روشن کھڑکیوں پر دفعتاً سیاہ پردے کھینچ دیے جائیں۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ سر دست تو بس گزارے لائق ہی آمدنی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ میرے اندر صلاحیت کی کمی نہیں۔ اگر مجھے کہیں سے کافی سرمایہ مل جائے تو میں اپنے کاروبار کو اتنی وسعت دے سکتا ہوں کہ اس سے بے اندازہ آمدنی ہونے لگے۔ تمہیں کتنے سرمایہ کی ضرورت ہوگی؟ کم سے کم $25,000، اور اگر اس سے دگنی رقم مل جائے تو کیا بات ہے۔ اگر وہ مر جائے ٹیری تو تمہیں اس سے زیادہ رقم اپنے کاروبار کے لیے مل سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں، تم مجھے پہلے بھی بتا چکی ہو، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ اگر وہ مر جائے تو۔ اس نے اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھا۔ اوہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اب گھر جانا چاہتی ہو، میں نے کچھ تلخی سے کہا۔ شاید تمہارے محبوب شوہر کو دوائی یا کسی گولی وغیرہ کی ضرورت ہو۔ پلیز ٹیری، میں نے ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کیا۔ پھر جب ہم دونوں ٹرک کی طرف واپس جا رہے تھے تو وہ بولی، میرا آج کا وقت بہت اچھا گزرا۔ یقین کرو کہ تقریباً 4 سال کے بعد مجھے اس طرح ایک پرلطف ڈنر کھانے کا موقع ملا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اسے پسند کیا، میں نے جواب دیا۔ میں اتنا ناراض تھا کہ تکلفاً بھی اپنی پسندیدگی کا اعتراف کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہم ایک مرتبہ پھر ٹرک میں بیٹھے اور ٹرک واپس چل دیا۔ جب اس کا گھر 1-2 میل رہ گیا تھا تو میں نے ٹرک کو ایک طرف سائڈ میں کر کے روک لیا۔ گلڈا نے جلدی سے چونک کر مجھے گھورا۔ تم نے ٹرک کیوں روک دیا؟ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا اور پھر اپنی جیب سے وہ چاندی کا پاؤڈر کمپیکٹ نکالا اور اس کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے ٹیری؟ گلڈا نے پوچھا۔ کمپیکٹ کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ کھول کر دیکھ لو، میں نے جواب دیا۔ اس نے کاغذ علیحدہ کیا۔ چاند کی ہلکی روشنی میں سنہرے کاغذ کے درمیان رکھا ہوا خوبصورت کمپیکٹ اس وقت کہیں زیادہ دلکش نظر آ رہا تھا۔ میں نے گلڈا کو تیزی سے سانس لیتے سنا۔ یہ تم میرے لیے لائے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، اس کا رنگ تمہاری آنکھوں سے میچ کرتا ہے۔ اوہ ٹیری، مگر میں اسے کیسے قبول کر سکتی ہوں؟ تمہیں میرے لیے یہ تحفہ نہیں لانا چاہیے تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ دنیا میں اگر کسی کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے تو وہ صرف تم ہو سکتی ہو۔ تم مجھے پھر بہکانا چاہتے ہو ٹیری؟ میں تمہیں بالکل بہکانا نہیں چاہتا، یہ صرف ایک تحفہ ہے، کوئی رشوت نہیں ہے۔ میں نے جھک کر ٹرک کا انجن اسٹارٹ کر دیا اور تیزی سے اس کے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلڈا خاموش بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی انگلیاں کمپیکٹ سے کھیل رہی تھیں۔ میں نے کیبن کے گیٹ پر ٹرک روک لیا، نیچے اتر کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہم دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔
میں اس خوبصورت تحفے کے لیے تمہاری ممنون ہوں ٹیری، گلڈا نے آہستہ سے جواب دیا، اور پھر یک بار کی اس کے ہاتھ میری گردن میں حمائل ہو گئے، مگر میرے لیے اس میں کوئی جاذبیت، کوئی کشش نہیں تھی۔ اس وقت بھی جبکہ گلڈا کی مرمری باہیں میرے گلے کا ہار تھیں، میرا ذہن اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس وقت صرف 100 گز کے فاصلے پر اپنے آرام دہ بستر میں محو خواب تھا، اور میں اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہا تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے میرے لیے گلڈا کی محبت میں کوئی خوشی، کوئی مسرت نہیں ہے۔